ملتان کی تحصیل شجاعت سیلابی ریلوں کی زد میں پانی آبادی میں داخل، متعدد بستیاں زیر آب۔ ہیڈ پنجنت پر بدستور اونچے درجے کا سیلاب، علی پور شدید متاثر۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے بہاولپور کے ایمپریس بندوں میں نمی پڑنے لگی۔ اس شریف، لیاقت پور اور لودھرا میں بھی خوفناک صورتحال، بے رحم موجوں نے سینکڑوں بستیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ فصلیں ڈوب گئی، مکان گر گئے، متاثرین پریشان۔ وزیر اعظم کی سیلاب میں امدادی کارروائیوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو شاباش، کہا قدرتی آفت سے بے پناہ مسائل اور چیلنجز نے جنم لیا، پاکستانی قوم مصیبتوں اور صعوبتوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکاری ہیں۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا سیلاب سے متاثرہ جلال پور پیر والا کا دورہ، حکام نے سیلاب کی تباہی اور نقصانات سے آگاہ کیا۔ عبدالعلیم خان نے گیلانی بند کا بھی جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے فیصلے کا خیر مقدم، متاثرین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کا اعلان نہ ہونے پر افسوس کا اظہار، پیپلز پارٹی کا احتجاج کا اعلان۔ ندیم افضل چند کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کو امداد دی جائے۔ اور برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد اور مزید انسانی ہمدردی کی معاونت کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، جین میریٹ کا سیلاب متاثرین سے یکجہتی کا اظہار۔ جلال پور پیروالا کے بعد سیلاب نے شجاعت میں تباہی مچا دی، گردیز پور، بستی عالم والا، بلوچاں والا، صدیق والا، بستی نواز شہر متاثر، موزہ دھوندو کا بند پھر ٹوٹ گیا، متعدد بستیوں میں پانی داخل، ہیوی مشینری سے شگاف پور کرنے کی کوششیں، جلال پور پیر والا میں متاثرین کے انخلاء کے لیے آپریشن جاری، مزید 1000 سے زائد افراد ریسکیو، پانی سے گزرنے والی گیس پائپ لائن اور پلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی شجاعت آمد، امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی، کہا سیلابی علاقوں سے ریکارڈ وقت میں مکینوں کو منتقل کیا گیا، پانی اترتے ہی تمام متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ دریائے سندھ میں طغیانی بڑھنے لگی، انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، چاچڑا پر پانی کا بہاؤ 8,37,000 کیوسک تک پہنچ گیا، آئندہ 24 گھنٹوں میں 10 سے 15,000 کیوسک کمی متوقع۔ رحیم یار خان کے 59 دیہات زیر آب، لیاقت پور کے 5 موضوعات شدید متاثر، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ، ریلے گڈو بیراج پہنچنے لگے، پانی کی آمد 5,12,000 تک پہنچ گئی، سکھر بیراج پر بھی بہاؤ میں اضافہ، 4,51,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت پر بدستور اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 6,84,000 کیوسک ہو گیا، بے رحم موجوں نے سینکڑوں گھر اجاڑ دیے۔ علی پور شدید متاثر، ملتان کے ہیڈ محمد والا پر پانی کی سطح کم ہونے لگی، سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، کبیر والا میں مئی سفورہ بند کو بریچ کرنے سے تباہ کاریاں، کئی آبادیاں پانی کی زد میں، انتظامیہ نے بند کو پر کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ منشن آباد میں کشتی الٹنے سے لاپتہ ہونے والے دونوں نوجوانوں کی لاشیں مل گئیں، 20 افراد کو بچا لیا گیا۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے بہاولپور کے ایمپریس بندوں میں نمی پڑنے لگی، مضبوط کرنے کے لیے مٹی کی بوریاں ڈالی جانے لگیں۔ اچ شریف میں سیلاب کی تباہی، موزہ رسول پور زیر آب، ہزاروں افراد بے گھر۔ کئی سیلاب زدہ علاقوں سے پانی اترنا شروع، مگر متاثرین پریشانی کا شکار، کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر، کہتے ہیں سارا سامان بہہ گیا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں بچا، جانور بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ علی پور میں سیلاب میں بہہ جانے والے افراد کے لواحقین کا احتجاج، لاشیں ڈھونڈنے میں مدد کی اپیل۔ شکر گڑھ میں کسانوں کی مشینری اور دیگر زرعی آلات دریا کی ریت میں دب گئے، این ڈی ایم اے نے پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کر دیا، 5,000 خیمے، کمبل، مچھردانیاں، فلٹریشن پلانٹس اور 17 کشتیاں شامل۔ زرعی ایمرجنسی سے کسانوں کو تحفظ ملے گا، امید ہے حکومت متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ صدر مملکت کا جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی، کہا مشکل کی اس گھڑی میں قوم اور حکومت متاثرین کے ساتھ ہے، پاک افواج اور تنظیمیں متاثرین کی بھرپور مدد کر رہی ہیں۔
بلاول بھٹو زرداری کا متاثرین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کا اعلان نہ ہونے پر افسوس کا اظہار، عالمی برادری سے مدد کی اپیل میں تاخیر کو ناقابل فہم قرار دے دیا، صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد پیش کرنے کا اعلان، کہا لاکھوں متاثرین کو امداد سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں، حکومت فوری اپیل کرے۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا سیلاب سے متاثرہ جلال پور پیر والا کا دورہ، حکام نے سیلاب کی تباہی اور نقصانات سے آگاہ کیا، عبدالعلیم خان نے گیلانی بند کا بھی جائزہ لیا۔ ایم کیو ایم کا شاہراہ بھٹو بہنے اور ہب کینال کو نقصان کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے منصوبوں پر عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا ہے، آپ کا ذاتی نہیں، خرابی کی تحقیقات کرانے کے بجائے سندھ حکومت نشاندہی کرنے والوں پر ناراض ہے، شہر کا انفراسٹرکچر برباد ہو چکا، کسی کو نہیں پتا ریڈ لائن کب بنے گی، کورنگی کاز وے کب مکمل ہوگا، سب میٹنگ کھیل رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، جواب نہیں دینا تو حکومت چھوڑ دیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت کا کیس، وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش، کہا کسان کا مال مویشی سب پانی میں بہہ چکا، وقت کا ضیاع کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، ایک دو سماعت پر اپنی جرح مکمل کروانا چاہتا ہوں، دورہ قطر پر تھا، اس کیس کے لیے رات کو خصوصی طور پر واپس آیا ہوں۔ سیلاب کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، منافع خوروں کی چاندی، گندم، آٹا اور چاول سب مہنگے، ذخیرہ اندوزی اور صوبوں کے مابین نقل و حمل پر پابندی وجہ قرار، خیبر پختونخوا میں بھی آٹے کا بحران شدت اختیار کرنے لگا، پشاور میں آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ کراچی میں 100 سے زائد بچیوں سے زیادتی کا گھناؤنا جرم، گرفتار ملزم 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، تفتیشی افسر کے مطابق ملزم سے برآمد موبائل فون اور USB کا فورینزک کروانا ہے، تفتیش بھی کرنی ہے، ملزم شبیر نے بچیوں سے زیادتی کی ویڈیوز بھی بنائی۔ بیوی کا حق نان و نفقہ رخصتی سے مشروط نہیں، نہ شوہر کی ثوابدید، اطلاق نکاح کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کی پابندی قانونی فریضہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، استعمال کی گئی زبان پر بھی تشویش کا اظہار، لکھا فیصلے دقیانوسی سوچ سے گریز اور رواداری کے فروغ پر مبنی ہونے چاہیے۔ ایمان مزاری بیٹیوں کی طرح ہے، بطور چیف جسٹس اور بڑا ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا، یہ تو نہیں کہا کہ پکڑ لوں گا، اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی وضاحت، کہا بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کیا گیا، کہا تھا فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، ذات پر بات نہ کریں۔ جن مسنگ پرسنز کو پہلے دہشت گرد کہتے رہے اب ان کو پیسے دے رہے ہیں، حکومت کے پاس اتنے لاپتہ افراد کو ادائیگی کے لیے بجٹ ہے، کیا IMF کے ساتھ مل کر ادائیگیاں کی جائیں گی؟ کتنا عجیب ہے کہ جن لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا تھا انہیں بچانے کے لیے ہم لوگوں کو پیسے دیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، کہا ڈرتے ہیں کہ کیس کورٹ میں آئے گا تو وزارت دفاع کو جواب دہ ہونا پڑے گا، جبری گمشدہ افراد انکوائری کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ صدر مملکت آصف علی زرداری چین کے دورے پر روانہ، چینی حکومت کی دعوت پر 21 ستمبر تک مختلف شہروں کا دورہ کریں گے، پاک چین تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون اور سی پیک سمیت مستقبل کے رابطہ کاری منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام قرار، بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا، پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا، امریکی جریدے فارن افیئرز کی رپورٹ، لکھا بھارت پر یک طرفہ توجہ خطے میں دراڑیں اور جنگ کا خطرہ بڑھائے گی، پاکستان ماضی میں امریکہ اور چین کو قریب لانے کا پل بن چکا۔ قطر پر صہیونی حملہ، امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے تمام اراکین کی نام لیے بغیر اسرائیل کی مذمت، مشترکہ بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا، قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت، غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح رکھنے پر زور، پاکستان نے اسرائیلی جارحیت UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی، پاکستانی مستقل مندوب بولے اسرائیل نے جان بوجھ کر ثالث پر حملہ کیا۔
حملہ اس وقت ہوا جب غزہ جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پر غور کیا جا رہا تھا۔ یہ سفارتکاری کی توہین اور امن کی کاوشوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ خون ریزی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ۔ قطری وزیر اعظم کی آج امریکی صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات متوقع۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 72 فلسطینی شہید، تعداد 64,700 سے زائد ہو گئی۔ جبالیہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کا اسرائیلی ٹینک پر حملہ، ویڈیو جاری کر دی۔ نیتن یاہو کی ڈھٹائی برقرار، مغربی کنارے کو تقسیم کرنے اور مزید غیر قانونی یہودی آبادیاں قائم کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ نے پھر مظلوم فلسطینیوں کے لیے صدا بلند کر دی۔ میڈیا کو انٹرویو میں کہا، 2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ پہلے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اب بھوک سے مارا جا رہا ہے۔ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ 65 کے جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی کا یوم شہادت، فوجی دستے کی گجرات میں مزار پر حاضری، پھول رکھے فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل سید یاسین منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ اور ایشیا کپ میں شاہینوں کا پہلا امتحان، عمان کے خلاف آج میچ سے مہم کا آغاز۔ مقابلہ رات 7:30 بجے دبئی میں ہوگا۔ ٹیم نے تیاریاں فائنل کر لی، کپتان اور کوچ جیت کے لیے پر اعتماد۔ وہی کارکردگی اہم ہے جو ٹیم کے کام آئے، ہیڈ کوچ کا پیغام۔